کیا ہوا امی؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ بتائیں۔ وہ بے حد پریشان ہو گئی تھی اور پھر ذرا سا گردن موڑ کر بیڈ کی جانب دیکھا تو مراد صاحب بیڈ پر بیٹھے پیشانی مسلتے نظر آئے۔ وہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا امی بابا؟ خدا را کچھ تو بتائے، کیا نانا سائے نے کچھ کہا ہے؟ وہ روحانسی ہوتے ہوئے بولی تو اسما بیگم بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوہا، حیدر نے پلوشا سے شادی سے انکار کر دیا ہے، جبکہ وہ اس کی بچپن کی منگ ہے۔ وہ اسما بیگم کے آدھے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے کہ جب اس نے ناگواری سے انہیں ٹوک دیا۔ امی، آپ کو اس شخص کی فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ہماری بلا سے بھاڑ میں جائے وہ۔ آپ کو بہت فکر ہو رہی ہے اس کی، کیوں؟ وہ کلستے ہوئے دانت پیس کے بولی۔ تمہیں پتہ بھی ہے سوہا کہ اس نے پلوشا کو ٹھکرا کر کس لڑکی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے؟ تم سے کہا ہے اس نے شادی کرنے کا، سب کے سامنے اس نے یہ بات کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اسے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اسما بیگم ضبط کھو کر گھٹی گھٹی آواز میں چلاتے ہوئے بولی۔ سوہا کو یوں محسوس ہوا کہ اس کے سر پر آسمان نہ گرا ہو۔ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ اس گھٹیا شخص کی ہمت کیسی ہوئی؟ امی، میرے بارے میں ایسا سوچنے کی بھی، میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ وہ غم و غصے سے پاگل ہو کر چیخ اٹھی تھی۔ اس کی آواز بے تحاشا طیش کے سبب پھٹ سی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ اسما بیگم مزید کچھ کہتی وہ جارحانہ انداز میں دروازے کی سمت لپکی اور دھاڑ سے دروازہ کھول کر انہیں خطرناک تیوروں سمیت سیڑھیاں چڑھتی ہوئی سالک حیدر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ غصے کی زیادتی سے اس کا چہرہ بے تحاشا لال جبکہ آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ وہ سالک حیدر کے کمرے کے ادھ کھلے دروازے کو زوردار آواز میں دھکیلتی اندر آئی۔ وہ چیئر پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ دروازے کی آواز پر اس سمت دیکھا۔ سالک حیدر خان، تمہاری جرت بھی کیسی ہوئی کہ تم میرے لیے ایسی بات کرو؟ تم نے یہ سوچا بھی کیسے بولو؟ تم جیسے انسان سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ میں زہر کھا کے مر جاؤں۔ کیوں کہا تم نے ایسا؟ تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے گھٹیا انسان؟ وہ ضبط کھوتی چیخ چیخ کر بولی، جبکہ وہ اطمینان سے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتا ہوا کھڑا ہوا۔ مجھے آپ ہی کا انتظار تھا محترمہ سوہا مراد، آپ نے جو سنا ہے ٹھیک سنا ہے۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اطمینان سے بولا، جہاں اس کے لیے نفرت کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں اور غیظ و غضب سے اس کا تنفس بگڑا ہوا تھا۔ کسی بھول میں مت رہنا سالک حیدر، سمجھے تم کسی بھی گھناؤنی سازش کو میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ سنا تم نے؟ میں اپنی جان لے لوں گی لیکن تم سے شادی مر کر بھی نہیں کروں گی۔ تم جیسا گھٹیا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ انسانوں کے نام پر دھبا ہو تم، اور محبت، تم جیسا انا پرست اور جابر انسان کیا جانے محبت کیسے کہتے ہیں۔ تم نے میرے بارے میں ایسا سوچنے کی جرت بھی کیسے کی؟ سالک حیدر، وہ مٹھیاں بھیج کر نفرت سے بھینچے بھینچے لہجے میں چلائی، چہرے سے جیسے خون چھلک اٹھا تھا۔ پہلی بات کہ بطور مسلمان حرام موت کو گلے لگانے کی خواب دیکھنا تمہیں زیب نہیں دیتا، اور دوسری بات، میری تعریفوں کے لیے بہت بہت شکریہ۔ یقین مانو اتنی خوبصورتی سے میری تعریف آج سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ اور آخری بات، جس خواہش کا میں نے اظہار کیا ہے وہ پوری ہوگی، اور ضرور ہوگی۔ تمہارے خون میں اگر ضد ہے تو میرا بھی خمیر اسی مٹی سے اٹھا ہے۔ اور رہی محبت کی بات تو کوئی نہیں، نکاح کے بعد تو مجھے اور بھی اچھی طرح گائیڈ کر دینا محبت کے بارے میں۔ اس کی باتوں پر سوہا کا دماغ گھوم گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کو کچا چبا جائے۔ مارے بے بسی سے اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے تھے۔ میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا اور بےہودہ انسان ہو تم۔ اللہ کرے تم مر جاؤ سالک حیدر، اس دن میں جشن مناؤں گی۔ وہ نفرت سے چور لہجے میں چبا چبا کر بولی، جبکہ سالک حیدر کے ہونٹوں پر ایک دھیمی مگر خوبصورت سی مسکراہٹ اپنی جھلک دکھا کر گم ہو گئی۔ خوبصورت دعائیں دینے میں تمہارا کوئی ثانی نہیں بے شک۔ وہ دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہلکا سا سر خم کر کے بولا، تمہاری زندگی جہنم بنا دی تو میرا نام بھی سوہا مراد نہیں۔ مٹھیاں بھیج کر کہتے وہ طوفان کسی تیزی سے کمرے سے نکل گئی، جبکہ سالک حیدر گہرا سانس بھرتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتے چیئر پر بیٹھ کر ایک اور سگریٹ سلگا گیا۔ سوہا مراد بننا تو تمہیں میری ہی زندگی کا حصہ ہے۔ تمہیں اپنا نہ بنایا تو میرا نام سالک حیدر خان نہیں۔ سگریٹ کا دھواں فضا میں اڑاتے ہوئے گویا وہ خود سے عہد کر رہا تھا، سننے کو بھیڑ سر محشر لگی ہوئی ہے، تہمت تمہاری عشق کی ہم پر لگی ہوئی ہے۔ لال حویلی میں ہر طرف طوفان برپا تھا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح چاروں طرف پھیل گئی۔ ہر کوئی اپنی جگہ حیران و پریشان تھا۔ یوسف کو تو صحیح معنوں میں آج سالک کے اضطراب کی وجہ سمجھ آئی۔ پلوشا کے بھائیوں کا حال بھی شہباز خان سے مختلف نہ تھا۔ گلناز بیگم نے جیسے ہی پلوشا کو سب بتایا، وہ تو جیسے مرنے اور مارنے پر تل گئی۔
میں اس ڈائن کی جان لے لوں گی امی جان، اس نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ اب سمجھ آئی کہ اس کی اتنی حمایت کیوں کی جا رہی تھی۔ میں اس کو جان سے مار دوں گی۔ چلا چلا کر اس کا گلا خشک ہو گیا تھا، جبکہ گلناز بیگم بیٹی کو حق بجانب سمجھ رہی تھی۔ جبھی کچھ نہ کہا۔ پلوشا، مجھے نہیں لگتا کہ اس میں سوہا کا کوئی قصور ہے، اسے تو خود اس بابت اب پتہ چلا ہوگا۔ شاہ زیب کے کہنے پر فواد نے بھی اس کی تائید کی، جبکہ پلوشا کو تو گویا آگ ہی لگ گئی۔ چپ، خبردار جو اس سبز قدم کے بارے میں ایک لفظ بھی دفاع کا بولا، سارے فساد کی جڑ وہی ہے۔ پیٹھ پیچھے عاشقی کا چکر چلا اور سب کے سامنے معصوم بنی رہی۔ اس نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، میں اس کا خون پی جاؤں گی۔ یک اٹھی اور خطرناک تیوروں سمیت کمرے سے باہر نکلنے کو تھی کہ فواد نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ گلناز بیگم ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھی ہوئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ سوہا کے پاس۔ تم اسے کچھ نہیں کہو گی پلوشا، اس سب معاملے میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ فواد کے کہنے پر پلوشا نے ایک زوردار کہا لگایا۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ لگ رہی تھی۔ اوہ، تم دونوں کو بہت ہمدردی کا بخار چڑھا ہوا ہے۔ واہ، کیا تم دونوں کو بھی کوئی امید دلائی ہوئی ہے؟ اس بے حیا نے استہزائی انداز میں بولتی اس نے ان دونوں کی جانب دیکھا، جبھی شاہ زیب کا زوردار تماچا اس کا گال لال کر گیا۔ فواد بھی تعصب سے بہن کی زبان کے جوہر دیکھ رہا تھا۔ گلناز بیگم ساکت بیٹھی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، تم اس قدر گر جاؤ گی یہ نہیں سوچا تھا۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ حیدر لالا نے کیوں انکار کیا۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ کوئی تمہیں اپنائے۔ تمہیں اپنی بہن کہتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ اس قدر گھٹیا الزام پر شاہ زیب اور فواد کا چہرہ شدت ضبط سے سرخ ہو گیا۔ وہ دونوں ہی کمرے سے باہر نکل گئے اور پلوشا گال پر ہاتھ رکھے بت بنی کھڑی تھی، جبکہ گلناز بیگم ابھی بھی اسی زاویے پر بیٹھی تھی۔ آج جو کچھ حیدر نے کیا بہت غلط کیا ہے خانم، اس سے ہمارے طے کردہ رشتے کے خلاف جا کر اچھا نہیں کیا۔ مہروز خان غصے سے بولتے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ خانم بھی آہستگی سے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ایک بات کہوں سائی؟ انہوں نے مہروز خان کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اجازت چاہی تو وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ سچ پوچھے تو مجھے حیدر کی آنکھوں میں صداقت نظر آئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ رہی پلوشا سے رشتے کی بات، تو آپ محض یہ سوچ رہے ہیں کہ اس نے آپ کے فیصلے سے انحراف کیا ہے۔ آپ ان کی خوشیوں کے بارے میں نہیں سوچ رہے۔ آپ ہی سوچیں، زبردستی اگر پلوشا اور حیدر کی شادی کی جائے گی تو وہ دونوں پوری زندگی خوش نہیں رہ سکیں گے، اور کیا ہم انہیں ناخوش دیکھ کر سکون سے جی سکیں گے؟ خانم نے آہستہ آہستہ اپنی بات کی۔ تو کیا زبردستی سوہا کے ساتھ نہیں ہوگی خانم؟ مہروز خان نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بے شک، میں مانتی ہوں ہوگی، لیکن میں ان دونوں کا روشن مستقبل بھی دیکھ سکتی ہوں سائیں۔ حیدر کی محبت سوہا کی زندگی تبدیل کر دے گی، اور میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہوگی کہ میری نواسی میرے لاڈلے پوتے کی بیوی کی حیثیت سے ہمیشہ کے لیے اس گھر کا اہم حصہ بن جائے۔ لاڈلا تو وہ آپ کا بھی ہے نا؟ آپ بس بسم اللہ کریں، انشاءاللہ ہمیں اپنے فیصلے پر کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ مجھے اپنے خون پر پورا بھروسہ ہے سائیں۔ انہوں نے ان کے شانوں کو دھیرے دھیرے سہلاتے ہوئے کہا تو مہروز خان پر سوچ انداز میں انہیں دیکھنے لگے۔ خانم، آج تک ہمارے بیٹوں کی بھی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ ہمارے فیصلوں پر انگلی اٹھا سکیں، لیکن حیدر کے سامنے ہم ہمیشہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ نہ جانے کیوں، شاید وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے تمام پوتوں اور پوتیوں میں سے سب سے زیادہ اسی سے محبت کرتے ہیں۔ مہروز خان کے لہجے میں پوتوں کے لیے خفقی و محبت کا ملا جلا امتزاج، جبکہ اس کے سامنے ہار مان جانے پر اپنے لیے خفقی کی جھلک بھی صاف طور پر محسوس کی جا سکتی تھی۔ بے تحاشا روتے ہوئے وہ اسما بیگم کے گلے سے لگی ہوئی تھی۔ اسما بیگم اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اسے چپ کرانے کی کوشش میں مصروف تھیں۔ قریب بیٹھے مراد صاحب بے بسی کی تصویر بنے لاڈلی بیٹی کی آنکھوں سے گرتے متواتر آنسوؤں کو دیکھے جا رہے تھے۔ اب ہم یہاں ایک پل بھی نہیں رکیں گے امی، ہم کل صبح ہی شہر کو روانہ ہو جائیں گے بس۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں روتے ہوئے بولی تو اسما بیگم نے اسے خود سے جدا کر کے اس کا چہرہ چوم لیا۔ میں کل بی جان سے بات کروں گی، حالانکہ اس بارے میں نے پہلے بھی بات کر چکی ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنی قسم دی تھی اور میں ان سے اور ضد نہیں کر سکتی تھی، لیکن تم فکر نہ کرو، ہم کل دوبارہ بات کریں گے۔ انہوں نے بیٹی کا چہرہ پیار سے سہلاتے ہوئے تسلی دینے کی کوشش کی۔ نہیں، کل ہرگز نہیں، ابھی اور اسی وقت بات کریں امی، انہیں ہر صورت منائیں پلیز۔ اس کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہنے لگے۔ اچھا چلو، اگر وہ جاگ رہی ہوں گی تو ابھی بات کر لیتے ہیں، اٹھو۔ اسما بیگم سے اب بیٹی کے آنسو مزید برداشت نہیں ہو رہے تھے، اس لیے فوراً اٹھ کھڑی ہوں۔ ساتھ ہی مراد صاحب کو دیکھا تو انہوں نے ہلکے سے سر گویا تسلیم خم تسلی دی تھی۔ وہ سوہا کو لیے خانم کی کمرے کی دہلیز پر جو ہی پہنچی، سامنے بیڈ پر مہروز خان اور خانم کو بیٹھا دیکھ کر جھجک کر رک گئی۔ سوہا بھی مہروز خان کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ آہٹ پر مہروز خان اور خانم نے دروازے کی سمت دیکھا تو وہاں اسما اور سوہا کو کھڑا پایا۔ معاف کیجیے، میں بعد میں آ جاتی ہوں۔
اسما بیگم معذرت خواہ لہجے میں بولتے جانے کے لیے پلٹیں۔ ٹھہرو۔ مہروز خان کی آواز پر ان کے اور سوہا کے قدم تھم گئے۔ اندر آ جاؤ۔ ان کے کہنے پر دونوں ماں بیٹی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور آہستہ قدموں سے اندر داخل ہوئیں۔ خانم نے بے ساختہ مہروز خان کو دیکھا کہ شاید انہیں سامنے دیکھ کر ان کا دل پگھل جائے، لیکن ان کے چہرے کے سپاٹ تاثرات دیکھ کر انہیں ازحد مایوسی ہوئی۔ کیا بات ہے؟ مہروز خان نے اسما بیگم کی طرف دیکھ کر پوچھا تو وہ بے ساختہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئیں۔ سوہا اور بی جان تڑپ کر رہ گئیں۔ بابا جان، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، میں ایک اچھی بیٹی نہیں بن سکی، میں نے آپ کا دل دکھایا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ معافی مشکل ہے، لیکن میں پھر بھی تہہ دل سے معافی مانگتی ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو آئندہ اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ ہم کل یہاں سے چلے جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ انہوں نے بری طرح روتے ہوئے کہا تو ان کے یہاں سے جانے والی بات پر ہی بی جان کی تو گویا جان ہی نکل گئی۔ سوہا بمشکل آنسو پیتے ماں کی بے بسی دیکھ رہی تھی، جبکہ مہروز خان کی آنکھیں ہزار ضبط کے باوجود نم ہو گئی اور چہرہ لال ہو گیا تھا۔ انہوں نے بے ساختہ اسما کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ روتے روتے کہ جیسے چونک اٹھی تھی اور سر اٹھا کر انہیں دیکھتا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں سے جانے کی اور نہ کوئی جائے گا، یہ ہمارا حکم ہے، تم سب ہمیشہ یہیں رہو گے، انہوں نے بھیگی آواز میں کہا اور بے اختیار اسما بیگم کو پکڑ کر سینے میں بھیج لیا۔ بی جان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ انہوں نے تشکرانہ انداز میں شکر بجا لانے کے لیے ہاتھ اٹھائے، ساتھ ہی اس خوبصورت منظر کو آنکھوں میں سمونے لگی۔ مہروز خان اپنے سینے سے لگی اسما بیگم کو اس طرح ساتھ لگائے اٹھ کھڑے ہوئے، ساتھ ہی سوہا کی جانب دیکھا جو ساکت سی کھڑی تھی، مگر آنکھوں سے گرتے آنسو اندرونی خلفشار کو عیاں کر رہے تھے۔ مہروز خان نے ایک بازو واہ کر کے اس کی جانب دیکھا تو وہ انہیں دیکھنے لگی۔ کیا اپنے نانا سائیں کے سینے سے نہیں لگو گی بیٹا؟ انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں اس سے کہا تو وہ بھاگتی ان کے سینے سے لگ گئی اور دونوں ماں بیٹی زاروں قطار رونے لگی۔ مہروز خان نے سوہا کی پیشانی چوم کر پھر دونوں کے سروں پر باری باری اپنے لب رکھ دیے۔ آپ نے مجھے معاف تو کر دیا ہے نا بابا جان؟ اسما بیگم نے سسکیاں بھرتے ہوئے پوچھا۔ بالکل کر دیا ہے، اور اب یہاں سے جانے کا کبھی بھی نہ سوچنا، اب یہیں تم لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ رہی بات شہر کی تو وہاں ہم اپنے کچھ آدمیوں کو بھیج دیں گے، جو بھی ضروری چیزیں ہوں گی وہ منگوا لینا، اور جو فروخت کی چیزیں ہوں گی ان کا کام بھی وہ کر دیں گے، بس یہ ہمارا حکم ہے، انہوں نے دو ٹوک لہجے میں کہا تو بی جان نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا، جبکہ سوہا اسما بیگم کو دیکھنے لگی جو کہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مہروز خان بیڈ پر بیٹھے تو اسما بیگم بھی ان کے پاس ٹک گئی، جبکہ سوہا بھی دوسری جانب ٹک گئی۔ بابا جان، حیدر نے آج جو بات کی ہے میں اسی سلسلے میں بات کرنے آئی ہوں۔ سوہا کی خواہش ہے کہ ہم شہر چلے جائیں، انہوں نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اس بارے میں ہمیں بھی تم سے بات کرنی ہے بیٹا۔ بی جان کے کہنے پر وہ دونوں سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ مہروز خان نے خانم کو آگے بولنے کا اشارہ دیا۔ دیکھو اسما، میں مانتی ہوں کہ یہ سوہا کے ساتھ زیادتی ہوگی، لیکن میں تمہیں یقین دلاتی ہوں میری بیٹی کہ وہ حیدر کے ساتھ بہت خوش رہے گی، تھوڑا وقت لگے گا پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حیدر نے مجھے ہر طرح سے یقین دلایا ہے، میں نے اس کے دل کی سچائی اس کی آنکھوں میں دیکھی ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ سوہا کا دل جیت لے گا۔ حیدر شہر جانے والا ہے، اس لیے ہم نے طے کیا ہے کہ کل شام کو سوہا اور حیدر کا نکاح ہوگا۔ بی جان کے منہ سے نکلے الفاظ سن کر اسما اور سوہا پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں یوں دیکھنے لگیں کہ جیسے قوت گویائی کھو بیٹھی ہوں۔ یکا یک سوہا ہوش میں آتی تڑپ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں نہیں بی جان، یہ نہیں ہو سکتا، پلیز بی جان، میں قطعی اس شخص سے نکاح نہیں کروں گی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بی جان؟ پلیز مجھ پر رحم کریں، میں اس شخص سے بہت نفرت کرتی ہوں، بے پناہ نفرت، میں مر جاؤں گی پلیز۔ وہ بے تحاشا رو پڑی تھی۔ اسما بیگم بھی بیٹی کے حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی اور بے چارگی سے بی جان کو دیکھا۔ مہروز خان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ بی جان اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھی، وہ ہنوز تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ میری بچی، بعض اوقات ہمارا دل کسی فیصلے پر راضی نہیں ہوتا، لیکن جب وہی فیصلہ ہماری زندگی میں خوشیوں کا سبب بنتا ہے نا، تو ہمیں یقین آ جاتا ہے کہ بے شک اوپر والا جو کرتا ہے ہمارے لیے بہتر کرتا ہے۔ انہوں نے سوہا کی پیشانی چومتے ہوئے کہا جو کچھ بھی سمجھنے اور سننے کی حالت میں نہ تھی۔ آپ ایسا میرے ساتھ نہیں کر سکتی بی جان، پلیز۔ آپ اس شخص کو نہیں جانتے، یہ اس کی کوئی چال ہے مجھے ذک پہنچانے کی، میں اس سے نکاح نہیں کر سکتی بی جان، یہ ناممکن ہے۔ یکا یک وہ اپنے آنسو پوچھتی اٹھ کھڑی ہوئی اور پھنکارتے ہوئے بولی۔ مہروز خان پیشانی مسل رہے تھے۔ بی جان اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور اپنے ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے۔ سوہا کے آنسو وہی ٹھٹر گئے، وہ شوق سی کیفیت میں بی جان کو دیکھنے لگی۔ خانم کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ کر اسما بیگم بھی کرنٹ کھاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لو میری دھی، میری بات مان، میں ہرگز تیرا برا نہیں سوچ رہی، تجھے آگے چل کر اس بات کا اندازہ ہوگا
میں ہاتھ جوڑتی ہوں، تجھے میری قسم ہے۔ سوہا نے تڑپ کر ان کے جڑے ہاتھوں کو کھولا اور جیسے بے بسی سے چور انداز میں ان کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اسما بیگم سب کچھ اللہ کے سپرد کرتی اپنے آنسو پوچھتی اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ مہروز سائی نے اٹھ کر خانم کے گلے لگی سوہا کو ان سے جدا کر کے اس کی پیشانی کو چوم لیا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ آج وہ ہر لحاظ سے ہار گئی تھی۔ سالک حیدر کے لیے اس کے دل میں نفرت و حقارت اور بددعاؤں میں کچھ اور بھی حسابہ ہو گیا تھا۔ سوہا نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ سالک حیدر بھی صبح صبح ہی ڈیرے پر چلا گیا تھا۔ پلوشا تو گویا انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ اس کا سارا نزلہ کسی بھی پل سوہا پر گرنے والا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر مہروز خان نے شام میں سوہا اور سالک حیدر کے نکاح کی اطلاع دے کر وہاں موجود نفوس کو ساکت کر دیا تھا۔ ان کے اس قدر جلدی مان جانے پر شہناز خان کے ہونٹوں پر زہر خندہ اتر آیا۔ بابا جان، کل رات تو آپ کو بھی حیدر کی اس بات سے اختلاف تھا، لیکن یکا کیا ہوا؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ میری بیٹی کو حیدر نے ٹھکرا کر کتنی بڑی غلطی کی ہے؟ شہباز خان دان پیستے ہوئے بولے، جبکہ باقی بھائیوں نے گہری سانس بھری تو گویا سالک حیدر نے اپنی منوا ہی لی تھی۔ خاموش شہباز خان، مانا کہ پلوشا حیدر کی بچپن کی منگ تھی، لیکن تم خود سوچو، تمہاری بیٹی اگر حیدر کی سنگت میں خوش نہ رہتی تو بعد میں کسی شکایتیں ہوتی تھی؟ بولو۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ پلوشا کی شادی کسی اور سے ہو، اور حیدر کا نکاح ہم نے سوہا کے ساتھ طے کیا ہے۔ سب تیاریاں مکمل کر لو، شام میں نکاح ہوگا ان کا، اور اس نکاح میں سب نے شرکت کرنی ہے، کوئی کینہ و بغض نہیں چلے گا۔ مہروز خان حکمیہ لہجے میں کہتے اٹھے اور باہر نکل گیا۔ ٹیبل پر موجود لڑکیوں کی آپس میں چہمہ گوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ یہ نکاح چاہے جس حالات میں بھی طے پایا تھا، مگر علیزے کو دل ہی دل میں خوشی ہو رہی تھی۔ اسے سوہا بہت پسند تھی، اور اب تو خیر وہ اس کی بھابھی بننے جا رہی تھی تو اس کی خوشی اور بھی دگنی ہو گئی تھی۔ سالک حیدر خان آئینے کے سامنے کھڑا بنے بالوں کو سنوار رہا تھا، پھر ہیئر برش رکھ کر پرفیوم اٹھا لیا اور خود پر سپرے کر کے آستین کی کف فولڈ کرنے لگا۔ جبھی دروازے پر دستک ہوئی، آ جاؤ، اس نے آئینے کے سامنے کھڑے کھڑے ہی کہا۔ جبھی بی جان اور رخسار بیگم کمرے میں داخل ہوئی، وہ ان دونوں کو دیکھ کر چونک گیا۔ آپ دونوں خیریت؟ وہ ان سے پوچھتا قریب آ گیا۔ رخسار بیگم کینہ توڑ نظروں سے دیکھتی بی جان کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہماری زندگیوں میں دھماکے کر کے خیریت کی امید کر رہے ہو تم؟ تمہاری ضد نے سب کچھ بگاڑ دیا ہے، رخسار بیگم روحانسی ہو کر بولی تو وہ سر اٹھا کر گہری سانس بھر گیا۔ اف امی جان، میں نے ایسا بھی کیا کر دیا؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آخر اس پر اتنا ہنگامہ برپا کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ کیا منگنیاں نہیں ٹوٹتی؟ مجھے نہیں منظور تو میں نے انکار کر دیا، اس کو اتنا بڑا ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جھلاتے ہوئے بولا تو رخسار بیگم اسے گھور کر رہ گئی۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے چچا سائیں اور چچی جان کتنا ناراض ہیں، لیکن میں تمہیں کیوں بتا رہی ہوں؟ تمہیں کسی کی ناراضگی کی کیا پرواہ؟ تم نے تو بس اپنی منمانی کرنی ہے۔ وہ غصے سے بولتی دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کرنے لگی۔ ان کی ناراضگی بھی جلدی ختم ہو جائے گی، فکر کیوں کرتی ہیں؟ رہی بات اپنی، تو میں نے اپنے دل کی سن کر یہ فیصلہ کیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں غلط ہوں۔ اس نے دو ٹک لہجے میں کہا تو رخسار بیگم آہ بھرتی اسے ایک بار پھر گھورنے لگی۔ بی جان، آپ نے بات کی ان دونوں سے؟ وہ بی جان کے نزدیک آ بیٹھا۔ دیکھ حیدر، میں نے اسے اپنی قسم دے کر بہت مشکلوں سے راضی کیا ہے، تو اب بس اس کے ساتھ کچھ غلط مت کرنا، میں بتا رہی ہوں۔ سائیں کو بھی منا لیا ہے، سب کو اطلاع کر دی ہے، پھوپھیوں کے یہاں پیغام بھجوا دیا ہے، تیرے دادا سائیں نے آج شام تم دونوں کا نکاح رکھا ہے۔ بی جان کی اطلاع پر وہ کچھ دیر بے یقینی سے انہیں دیکھتا رہا، پھر جیسے ہوش کی دنیا میں آیا، ہلکے سے ہنسا، اور اس کی ہنسی میں بھی بے یقینی کی گہری چھاپ تھی۔ خواہش کی اتنی جلدی تکمیل کا اس نے سوچا ہی نہ تھا۔ وہ بے اختیار بی جان کے گلے لگ گیا۔ آپ فکر نہ کریں بی جان، میں آپ کی نواسی کو اپنے دل کے محل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لوں گا، جہاں سے وہ پھر کبھی نہیں نکلنا چاہے گی۔ اس کے لہجے میں اتنی جلدی اپنی خواہش کے پورے ہو جانے کی خوشی اور ساتھ ہی شرارت بھی بھری ہوئی تھی۔ بی جان نے اس کی پشت سہلاتے ہوئے دھیرے سے انشاءاللہ کہا، اور رخسار بیگم کو دیکھا تو وہ خفقی بھرے انداز میں بیٹی کی پشت دیکھتی ہلکے سے مسکرا دی۔ حویلی میں سبھی ملازمین ادھر سے ادھر بھاگ دوڑ میں مصروف تھے، لڑکیوں کو اپنی اپنی تیاریوں کی پڑی تھی۔ علیزی بھی چڑیا کی طرح چہکتی پھر رہی تھی۔ بی جان نے رخسار بیگم کو شرمین بیگم کے ساتھ نکاح کے جوڑے اور جیولری وغیرہ کے لیے ڈرائیور کے ساتھ بازار بھیج دیا تھا۔ پھوپھیاں بھی اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ آ چکی تھیں۔ گلناز بیگم اکھڑے ہوئے مزاج کے ساتھ سب کے درمیان آ بیٹھی، جبکہ شاہزیب اور فواد نے کسی قسم کی ناگواری ظاہر نہیں کی، کیونکہ انہیں پلوشا کی رات والی باتوں پر حد سے زیادہ طیش آیا ہوا تھا۔ مراد صاحب کو سارے معاملے کی خبر ہو چکی تھی۔ دل میں ہزار وسوسوں کے ساتھ انہوں نے بھی سب اللہ کے سپرد کر دیا۔ وہ کمرے میں اندھیرے کیے لیٹی تھی، رونے کی وجہ سے آنکھیں بے تحاشا سرخ، جبکہ سر بھاری ہو رہا تھا۔
جبھی اسما بیگم کمرے کا دروازہ کھولتی اندر آئیں اور لائٹ آن کر دی۔ وہ کسمسا کر نظروں کا زاویہ پھیر گئی۔ اسما بیگم چلتی ہوئی اس کے نزدیک آ کر بیٹھیں اور اسے ہلکا سا اٹھا کر اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ سوہا کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے۔ سوہا میری جان، تم ایسے کرو گی تو میں ٹوٹ جاؤں گی بیٹا۔ میں جانتی ہوں تم حیدر سے بدظن ہو، اس نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن میں خود اس کی باتیں سنی ہیں اور مجھے بی جان نے بھی تسلی دی ہے۔ انشاءاللہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونے والوں کو کبھی مات نہیں ہوتی۔ اسے آہستہ لہجے میں سمجھاتی وہ اسے کچھ اور بھی خود میں سمو گئی۔ آپ کچھ بھی کہیں امی، میں اس شخص سے نفرت کرتی تھی، کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ بہت شوق ہے نا اسے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کا۔ اس کی خود کی زندگی پر عذاب نازل نہ کیا تو میرا نام بھی سوہا نہیں۔ اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے اس کے بعد میں اسے معاف کر دوں گی؟ ناممکن، کبھی نہیں، ہرگز نہیں، اس نے جارحانہ لہجے میں کہا تو اسما بیگم مصلحتانہ چپ ہو گئی۔ جبھی منی جو کہ ملازمہ بی جان کے ساتھ ہاتھوں میں 2 بڑے بڑے شاپر لیے اندر داخل ہوئی اور پیچھے پھپھو بیوٹیشن اور پیچھے لڑکیوں کا ٹولہ بھی اندر آ گیا۔ علیزہ سب سے آگے تھی۔ پھپھو بیوٹیشن آ گئی ہے، ہماری سوہا کو تیار کرے گی، زونیا نے محبت سے چہکتے ہوئے کہا تو سوہا جو اسما بیگم کی گود میں منہ چھپائے لیٹی تھی تڑپ کر سیدھی ہوئی اور وحشت زدہ نگاہوں سے اسما بیگم کو دیکھا تو ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے اس کے بالوں کو سمیٹ کر اس کی پیشانی چومی اور خود پر ضبط کرتی کمرے سے نکل گئیں۔ میری دھی کو اچھی طرح تیار کرنا، پھر میں اس کی نظر اتاروں گی تاکہ کسی کی نظر نہ لگے میری بچی کو۔ بی جان اس کی پیشانی چومتی اسے گلے سے لگاتے ہوئے بولی تو وہ بے ساختہ رونے لگی۔ اس کا دماغ معاف ہوا جا رہا تھا۔ وہاں موجود لڑکیوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ منی بات سن، رخسار سے سالک کے نکاح کا ڈریس لے کر اس کے کمرے میں دیا، جلدی کر۔ بی جان منی کو حکم دیتی ہوئی ایک بار پھر اس کی پیشانی چوم لی اور باہر نکل گئی، جبکہ سالک حیدر کے نام پر سوہا کا پورا وجود گویا نیلا ہو گیا تھا۔ بس بس کزن صاحبہ، اب رونا بالکل بھی نہیں ہے۔ دیکھ لینا ہماری سوہا اتنی خوبصورت لگے گی کہ جو دیکھے گا اس کی نظریں ساکت رہ جائیں گی۔ زونیا نے آگے بڑھتے ہوئے ماحول کی کثافت دور کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا اور بیوٹیشن کو ذرا انتظار کا کہہ کر اس کو بات کے لیے اٹھایا۔ وہ بے جان قدموں اور وحشت زدہ انداز میں اس کے سہارے پر کھڑی ہوئی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سب اسے کن چھری سے ذبح کرنے آئے ہوں۔ نکاح کا انتظام حویلی کے بڑے سے صحن میں کیا گیا تھا۔ گلناز بیگم اور شہناز خان بھی مارے باندھے شرکت کرنے پر مجبور تھی کیونکہ یہ مہروز خان کا حکم تھا۔ پلوشہ اب تک اپنے کمرے میں بند تھی، مرد حضرات مرد خانے میں موجود تھے۔ بیوٹیشن نے میک اپ کا آخری ٹچ دیتے ہوئے اس کا رخ ان سب کی جانب موڑا تو وہ سب اسے دیکھ کر محسوس سی ہو گئیں۔ میرون غرارے میں جس کے دوپٹے کی کریم کرن اس کے چہرے کے اطراف میں پھیلی ہوئی تھی، دمکتی پیشانی پر سجا نازک و خوبصورت سا ٹیکا، یاقوتی لبوں پر سجی ریڈ ڈیپ لپسٹک، مسکارے سے سجی بوجھل پلکیں، آرزوں پر لگا لائٹ سا بلش آن، دلکش نین کمل میں کاجلوں کی دھار، سر کی ایک سائڈ پر لگا جھومر، سفید گرد میں موجود پہنا پڑا سا لاکٹ جس کا دل کی شیپ میں بنا پینڈنٹ اس کے سینے کو چھو رہا تھا، ہاتھوں میں موجود خاندانی چوڑیاں اور کنگن، ناک میں پہنی بڑی سی نتھ جس کا موتی اس کے ہونٹوں کو چھوتا، اوپر سے اس کا پرسوز روپ اس کی بے پناہ خوبصورتی میں 4 چاند لگا رہا تھا۔ ہائے ماشاءاللہ، چشمے بددور، تم اس قدر حسین لگ رہی ہو کہ آج حیدر لالا کی خیر نہیں، زرسانگا اور اس کی بلائیں لیتی ہوئی بولی تو اس نے باقی سب نے بآواز بلند ماشاءاللہ کہا۔ علیزہ نے چہکتے ہوئے آگے بڑھی اور اس کے بے جان وجود کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ سوہا، تم میری دیورانی بننے جا رہی ہو، میں بہت خوش ہوں سچی، زونیا نے خوشی سے لبریز انداز میں کہا اور ساتھ ہی آ کر بڑھ کر اس کا بھاری بھرکم غرارہ تھام لیا۔ دوسری سائڈ سے علیزہ نے بھی اسے سہارا دیا۔ سین میں سب دلہن کے انتظار میں ہی جمع تھے۔ حویلی میں پورا خاندان اکٹھا تھا سوائے ان لڑکیوں کے جو معاذ کی شادی میں شرکت کر کے واپس چلے گئے۔ اب ان کی اتنی اجلت میں واپسی ممکن نہ تھی۔ بی جان اور اسما بیگم اور ان کی بہنیں سوہا کو دیکھ کر آبدیدہ سی ہو گئیں۔ بی جان نے دیوانہ وار اس کی بلائیں لے ڈالیں، اس کے نام پر صدقہ وہ پہلے ہی دے چکی تھی۔ رخسار بیگم نے دل ہی دل میں بہو کی بلائیں لیں۔ نکاح خواہ کے آنے کی اطلاع پر اس کے چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر اس کو نکاح کے لیے بٹھایا گیا۔ اس کا دل چاہا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے بھاگ کر کسی صحرا کی طرف نکل جائے اور کوئی ایسا جادو ہو کہ جس سے وہ جان بوجھ کر کہیں ایسی جگہ غائب ہو جائے جہاں اسے کوئی ڈھونڈ نہ سکے۔ نکاح خواہ کے ساتھ مہروز خان، مراد صاحب، بیرم خان، وقاص خان اور ساتھ ہی عباس اور شہباز خان بھی موجود تھے۔ شہباز خان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات بہت گہرے تھے۔ گلناز بیگم بھی بگڑے ہوئی زاویے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ سوہا ولد مراد احمد،
آپ کو سالک حیدر خان ولد عباس حیدر خان سے حق مہر 5 کروڑ سکہ رائج الوقت ان کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خواہ کے پوچھنے پر بے اختیار گھونگھٹ کی آڑ سے اس نے بی جان کو دیکھا تھا۔ دل و دماغ گویا آندھیوں کی زد میں تھے۔ نکاح خواہ نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا، قبول ہے، قبول ہے۔ جلتی آنکھیں میچ کر اس نے پل بھر میں اس شخص کے نام اپنی زندگی کر دی تھی۔ اسما بیگم اور بی جان وغیرہ نے باری باری کھینچ کر اسے سینے سے لگایا، مگر وہ اس پر تو جیسے نکاحت طاری ہو رہی تھی۔ حویلی کے بڑے مرد حضرات نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعائیں دی، لیکن وہ تو گویا سماعتوں سے محروم بت بنی بیٹھی تھی۔ وائٹ شیروانی اور بلیک واسکٹ میں لائٹ براؤن بالوں کو سلیقے سے سنوارے، ہاتھوں میں قیمتی گھڑی پہنے، پیروں میں روایتی خصا پہنے، اپنے ہیزل براؤن آنکھوں میں دنیا جہان کا اشتیاق سمیٹے، لمبے قد و قامت کے ساتھ وہ اپنی مردانہ وجاہت کے ساتھ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ سالک حیدر خان ولد عباس حیدر خان، آپ کا نکاح سوہا ولد مراد احمد کے ساتھ طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خواہ کے پوچھنے پر ایک جذب عالم نے اس نے 3 دفعہ قبول ہے کہا اور سب کی تقلید میں ہاتھوں کو دعائی انداز میں پھیلا دیا۔ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور گرم جوشی سے سب سے گلے ملنے لگا۔ رگو پے میں کونا کونا سکون اتر آیا تھا۔ اب وہ صرف اور صرف اس کی ہے، یہ خیال دل میں آتے ہی دل و دماغ شاداب سا ہوا تھا اور لبوں پر بکھری مسکراہٹ کچھ اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ ہم محبت بے حساب و باکمال کریں گے، نکاح کر کے اپنا عشق حلال کریں گے۔ نکاح کے بعد عشاء کھانے کا دور شروع ہوا۔ دی جان اور اسما بیگم اس کے نزدیک آ بیٹھیں اور اس کا گھونگھٹ اٹھا کر سر پر سیٹ کیا اور آبدیدہ لہجے میں اسے ڈھیروں دعائیں دیں۔ خالائیں بھی بھانجیوں کی دعائیں دینے کے لیے آگے بڑھیں، جبکہ وہ سپاٹ چہرہ اور سر تاثرات لیے پتھر کی مورت بنی ہوئی تھی۔ ہائے اللہ، یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے ہم کوئی خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا ہے کہ میں تو اب تک بے یقینی کسی کیفیت میں ہوں۔ آج تو مجھے آپ کی نند بننے کا اعزاز بھی حاصل ہو گیا بھابھی۔ علیزی بے یقینی اور شرارت بھرے لہجے میں بولتی آگے بڑھی اور جھک کر پیار سے اس کا چہرہ چھوا تو اس انداز تخاطب پر اس نے زخمی نظروں سے علیزہ کو دیکھا۔ دل تو جیسے خون خون ہو گیا تھا۔ اچھا اب اسے تنگ نہ کرو، اٹھو سوہا، تمہیں کمرے میں لے چلیں، تم چینج کر کے کچھ کھا لو پھر ریسٹ کرو۔ زونیا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں علیزہ کو تنبیہ کی اور مائدہ کے ہمراہ آگے بڑھی۔ اس کے غرارے کو دونوں سائڈ سے پکڑ کر انہوں نے اسے اٹھایا اور جیسے ہی 2 قدم آگے بڑھیں، عباس اور مہروز خان صحن کی جانب آئے۔ سب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ حیدر کی خواہش ہے کہ رخصتی آج ہی ہو، حالانکہ ہمارا ارادہ تو بعد میں رخصتی کا تھا، لیکن اب جب نکاح ہو گیا ہے تو رخصتی میں کوئی مضحکہ نہیں۔ ولیمہ انشاءاللہ بعد میں ہماری تمام روایتی رسموں اور رواجوں سمیت قرار پائے گا۔ رخصتی کی تیاریاں کریں، شاباش۔ سوہا کو تو یوں محسوس ہوا کہ جیسے انہوں نے اس کے کانوں میں سور پھونکا ہو۔ وہ بے اختیار سسک اٹھی تھی اور تمام تر بے چارگی سے بی جان اور اسما بیگم کی جانب دیکھا۔ مہروز خان آگے بڑھ کر بے اختیار اسے سینے سے لگا لیا تو اس کے آنسوؤں میں مزید روانی آئی۔ سائیں، رخصتی بعد میں بھی تو ہو سکتی ہے نا، رخصتی کے ساتھ ہی ولیمہ رکھ لیتے ہیں۔ بی جان نے سوہا کی حالت کے پیش نظر مہروز خان سے ملتجیانہ انداز میں کہا تو اسما بیگم نے فوراً ان کی تائید کی۔ بابا جان، خانم صحیح کہہ رہی ہیں، اسے کچھ وقت دیں، اتنی جلدی رخصتی کا فیصلہ؟ وہ کشمکش کسی کیفیت میں بولی۔ ہماری بیٹی کو کون سا یہاں سے رخصت ہو کر کسی دوسرے گھر جانا ہے، یہی حویلی میں ہی تو رہنا ہے ہمیشہ، بس ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک کی رخصتی پر کیا سوچے بچار کرنا خانم۔ مہروز خان نے سسکتی ہوئی سوہا کی پشت سے ہلاتے ہوئے اس کے سر کو چوما اور اسے خود سے جدا کیا۔ عباس خان نے بھی آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومی اور رخصتی کی تیاریاں کرنے کا کہتے مہروز خان کے ہمراہ سینٹ سے باہر نکل آئے۔ وہ شدت سے رو پڑی تھی۔ بیٹی کی حالت دیکھ کر اسما بیگم کا دل گویا کوئی مٹھی میں لے کر بھیج رہا تھا۔ دل پر ہزار ضبط کر کے انہوں نے اسے زونیا کے ساتھ اندر بھیجا تاکہ وہ اسے کچھ کھلا دے۔ وہ سب اسے کمرے میں لے آئیں اور ساتھ ہی کھانا بھی لے آئیں۔ بہت اصرار پر بھی اس نے ایک نوالا نہ لیا۔ ذہن خالی خالی سا تھا اور وہ بے تاثر آنکھوں کے ساتھ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس کے چہرے پر میک اپ کے میٹے میٹے تاثرات نمایاں ہو رہے تھے۔ زونیا نے خود ہی اس کا میک اپ صحیح کیا اور سر پر دوبارہ دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے پنز لگائے۔ علیزے، میری ہیلپ کرو۔ اسے سوہا کو اٹھاتے ہوئے علیزے کو آواز دی تو وہ فوراً آگے بڑھی اور اسے سہارا دیا۔ وہ سب اسے کمرے سے باہر لائیں اور اوپر جانے والی زینوں کی جانب بڑھیں اور وہیں کھڑی ہو کر سبو جو کہ ملازمہ تھی ان کو بی جان وغیرہ کو بلانے کو بھیجا۔ کچھ ہی دیر میں گھر کی تمام بڑی خواتین بھی در آ گئیں۔ اللہ تمہیں ہمیشہ شاد و آباد رکھے میری گڑیا، تمہاری شادی شدہ زندگی ازدواجی زندگی مکمل اور تمام تر خوشیوں سے بھرپور ہو۔ اسما بیگم نے لرزتی آواز پر بمشکل قابو پاتے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے بھینچا
اور پھر اس کو دونوں گالوں کو دیوانہ وار چوما، مگر اس بار اس کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو نہیں گرا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا اور آنکھوں میں زندگی کی کوئی رمق نہ تھی۔ سب نے ہی دھیرے دھیرے سے آمین کہا، البتہ گلناز بیگم کا موڈ جوں کا توں خراب تھا۔ پروشہ بے ہنوز اپنے کمرے میں بند تھی۔ پی جان اور بقیہ سب کی بے پناہ دعاؤں کے حصار میں لپٹی سوہگ کو لڑکیاں سیڑھیاں پار کراتے ہوئے صالح حیدر کے کمرے میں گئے۔ سب کچھ اتنا غیر متوقع تھا کہ کمرہ تو ڈیکوریٹ نہ تھا، البتہ بیڈ و قالین پر گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر، اس کے چہرے پر گھونگھٹ گرا کر وہ سب ایک دوسرے کو اشارہ کرتی کمرے سے باہر نکل آئے اور دروازہ بند کر کے دروازے پر کھڑی ہو کر صالح حیدر کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ ان سب کے جانے کے بعد اس نے وحشت زدہ انداز میں گھونگھٹ اٹھایا اور پنز میں جکڑے دوپٹے کا بنا خیال کیے اسے نوچ کر سر سے اتارا اور جارحانہ انداز میں دوپٹے کو دور پھینک دیا اور جھٹکے سے بیڈ سے اتری کہ بھاری غرارے کی وجہ سے لڑکھڑا سی گئی۔ جب ہی نظر سامنے دیوار پر فریم میں قید تصویروں پر پڑی تو اس کا خون جیسے ابل اٹھا۔ صالح حیدر خان، اب تمہیں اندازہ ہوگا کہ تم نے کیا غلطی کی ہے۔ تمہیں میری نفرت کا اندازہ نہیں ہے۔ میں تمہیں زندگی بھر معاف نہیں کروں گی۔ تمہاری بربادی کا انتظار رہے گا مجھے، اور اس روز مجھے زیادہ خوشی کوئی نہیں ہوگی۔ نفرت سے سوچتے ہوئے ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے زاروں کا تار آنسو بہنے لگے۔ پاؤں میں موجود پازیب اتار کر اس نے دور پھینکی تھی، ساتھ ہی بے دردی سی چوڑیاں اور کنگن بھی ہاتھوں سے اتارتے ہوئے قالین پر پھینکے۔ اسے یہ سب کسی سانپ و بچھو کی مانند لگ رہے تھے اور بے لگتے ہوئے فرش پر بیٹھ گئی۔ کمرہ اس کی سسکیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ معاذ اور یوسف وغیرہ کے ہمراہ وہ حویلی میں داخل ہوا۔ برآمدے کے تخت پر بیٹھی بی جان کے پاس بقیہ خواتین کو بیٹھا دیکھ وہ سلام کرتا اسی جانب آ گیا۔ بی جان اسے دیکھ کر سیخ پا ہو گئی۔ حیدر، تو نے صرف نکاح کا کہا تھا تو رخصتی کروانے کی ابھی کیا تک بنتی تھی؟ انہوں نے کلستے ہوئے پوچھا۔ اف بی جان، میں نے کوئی وعدہ تھوڑی کیا تھا، رخصتی آج نہیں تو کل ہونی ہی تھی، تو آج ہی صحیح۔ وہ کندھے اچکا کر بولا تو بی جان سمیت معاذ اور یوسف بھی اسے گھورنے لگے۔ جبھی حیدر، میں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو تمہارے حوالے کیا ہے۔ اسما بیگم بھی اپنی جگہ سے اٹھی اور صالح حیدر کی طرف بڑھی اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، اس کو اتنی محبت اور عزت سے نوازنا کہ وہ تمہاری دی ہوئی تمام غم بھول جائے۔ انہوں نے بھیگے ہوئے عاجزانہ لہجے میں کہا تو وہ بے اختیار ان کے ہاتھ تھام گیا۔ آپ فکر نہ کرے پھپھو جان، میں آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں یقین دلایا تو انہوں نے بے اختیار اس کا چہرہ تھام کر اس کی پیشانی چوم لی۔ اس کے بعد وہ بی جان اور رخسار بیگم سے دعائیں لینے کے بعد باقی سب سے ملتا اور اجازت لیتا باقی لڑکوں کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ یار حیدر، معاذ کے بعد تو میں تھا نا، لیکن تیری ضد نے میرا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ یوسف کے کراہ کر کہنے پر ان سب کا کہکہا گونج اٹھا۔ صالح حیدر دھیرے سے ہنس دیا۔ یوسف لالا سچ کہہ رہے ہیں حیدر بھائی، مجھے تو ان پر ترس آ رہا ہے۔ فواد نے شرارتاً کہتے ہوئے ایک آنکھ دبائی تو یوسف نے اور بھی منہ گرا لیا۔ یوں نوک جھوک کرتے ہوئے وہ صالح حیدر کے کمرے کی جانب آئے تو وہاں لڑکیوں کا ایک ٹولہ کھڑا دیکھ کر ان کی آنکھیں باہر کو نکلی۔ دیکھا حیدر لالا، مجھے پتا تھا کہ یہ سب آپ کے کمرے کے باہر دھرنا دیے کھڑی ہوں گی۔ پتہ نہیں ان کا لالچ کب ختم ہوگا، شازل نے دانت پیستے ہوئے کہا تو وہ سب اسے گھورنے لگے۔ صالح حیدر نے ان سب کو ایسے اگنور کر کے آگے بڑھا کہ جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو، مگر دروازے پر لگی ان کی بھیڑ کی وجہ سے اسے لامحالہ وہیں رکنا پڑا۔ وہ دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالتا انہیں دیکھنے لگا۔ کدھر حیدر؟ زونیا نے ہاتھ کے اشارے سے شرارتاً آمیز لہجے میں پوچھا۔ آخر کو وہ اس کا دیور بھی تو تھا، یہ کوئی شغل میلہ تو اس کا حق بنتا تھا۔ ظاہر ہے اپنے کمرے میں، اس نے ایک ہاتھ جیب سے نکالتے ہوئے شہادت کی انگلی پیشانی پر ہلکے سے مار کر کہا۔ لالا، آپ پہلے نیک دیں ورنہ اندر جانے کا خیال دل سے نکال دیں۔ علیزے ہٹ دھرمی سے بولی۔ کیا میں اسے دھمکی سمجھوں؟ صالح حیدر نے ایک آبرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ بالکل سمجھے آپ، نیک نکالیں تو ہم جانے دیں گے، علیزے نے دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، لیکن کیا یہ ضروری ہے؟ اس نے جیب سے والیٹ نکالتے ہوئے کہا تو وہ سب لبک کر ان کے نزدیک آئے۔ بہت ضروری ہے لالا، یہ رسم ہوتی ہے، جلدی نیک نکالے ہمارا، علیزے نے جلد بازی سے کہا تو اس نے والیٹ سے ہزار کے کئی نوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھائے۔ اور دیں ابھی، اور اسی وقت، علیزے نے نوٹ ہاتھوں میں پکڑ کر پیر پٹکتے ہوئے کہا تو وہ اسے گھورتے ہوئے چند نوٹ اور بھی اس کے ہاتھوں میں پکڑا گیا۔ ہائے، اب ہمارے دیور جی کو جانے دو بھائی سب۔ اندر کی بے قراری چہرے پر عیاں ہو رہی ہے۔ زونیا کی شرارتی انداز پر سب کا چھت پھاڑ کہا گونجا تھا، جبکہ وہ چہرے پر سنجیدگی تارے کیے کھڑا ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ در حقیقت وہ اندر ہی اندر آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ یوسف کے کہنے پر وہ سب اٹکلیاں کرتے نیچے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ وہ ایک گہری سانس بھر کے بالوں میں ہاتھ پھینک کر
خود کو کمپوز کرتا کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور دروازے کو بند کرتا جو ہی پلٹا اندر کا منظر دیکھ کر وہیں ٹھٹک کر رک گیا۔ سامنے ہی وہ گھٹنوں میں سر دیے ہولے ہولے ہل رہی تھی۔ فرش پر بکھرے کچھ زیورات اور صوفے کے قریب پڑا دوپٹہ اور اس کا سسکیاں بھرتا الجھا بکھرا سراپا۔ وہ بے اختیار آگے بڑھایا مگر اس نے آہٹ پر سر نہیں اٹھایا۔ سوہا، سالک حیدر نے آہستگی سے اسے آواز دی۔ دوسری جانب سے کوئی رسپانس نہ پاتے وہ کچھ اور آگے بڑھا۔